بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر۔ کچھ اہم خبریں ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں باری باری۔ ایک خبر ہے پاکستان اور چائنا اور انڈیا سے متعلق۔ آپ کو میں نے ایک دن پہلے آپ کو میں نے ایک ویڈیو پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے چائنا نے ایک بہت ہی شاندار قسم کی سرجیکل سٹرائک کی اور ہمالیہ کا گلیشیئر جو کہ ٹنوں کے اعتبار سے تھا، اس کو کچھ نہ کچھ ایسا کیا، کیونکہ ہمارے پاس وہ اس طرح سے انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا کیا کہ انڈیا کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور انڈیا کا نہ صرف ڈیم بلکہ ان کا بجلی پیدا کرنے والا بجلی گھر وہ تباہ ہوا، اور تباہ بھی ایسے ہوا کہ ان کو ایک لمحے تک نہ پتہ چل سکا، اور وہاں پہ ایمرجنسی نافذ، اور ابھی بھی پاک فضائیہ الرٹ ہے، اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہمالیہ کے گلیشیئر جو کہ چائنا اور انڈیا کی سرحد پر واقع، یہ کیسے ہو گیا اور آنن فانن، اور یہ ان کے لیے کافی سیکورٹی کے لیے خطرہ، یہ سمجھیں ایسے ہے، کیونکہ ڈیم بھی ان کا متاثر ہوا، ڈیم کافی حد تک متاثر ہوا، بجلی گھر مکمل طور پہ تباہ ہوا، اور ہلاکتیں ہوئیں سینکڑوں کے اعتبار سے، اور ان کو نہیں ہو سکا۔ اب اس سے جڑی ہوئی ایک خبر وہ ذرا ضرور سنیے۔ اب یہ ہے کہ چین کا ہمالیہ میں بھارتی سرحد کے قریب دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا منصوبہ یہ چائنا نے اناؤنس کر دیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم یہ کہاں بنا رہا ہے چائنا؟ انڈیا کے بارڈر پہ، اور یہ کہاں بنا رہا ہے؟ ہمالیہ کے پہاڑوں پر، ہمالیہ کی چوٹیوں کے پاس، اور یہ سارے کا سارا میسج کس کو ہے؟ یہ ہے انڈیا کو میسج، اور کسی کو میسج نہیں ہے۔ ایک ذرا تھوڑا سا ذہن میں ضرور رکھیے کہ چائنا اور پاکستان کی جو دوستی ہے، اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، وہ پورے 70 سال سے ہیں، 7 دہائیوں پر محیط ہیں، اور ان میں کبھی بھی کوئی رخنا نہیں آیا، اور یہ ایسی خاموش دوستی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ سمندروں سے گہری دوستی۔ تو جو سمندروں سے گہری دوستی کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی گہرائی میں نیچے آپ چلے جائیں، سینکڑوں میل نیچے جائیں، تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، بلکہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پانی ہے، طوفان ہے، یہ ہے، وہ ہے، کشتیاں جہاز چل رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھ فش نظر آ جاتی ہے، لیکن سمندر کی گہرائی میں کیا ہے، اس کی تہوں میں کیا ہے، کیا کیا خزانے ہیں، کیا کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمندروں سے گہری دوستی ہے پاکستان اور چائنا کی، اور یہ عملاً ثابت بھی ہوا ہے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان وہ انڈیا کی طرف سے پہنچا ہمیشہ۔ انڈیا نے بھرپور ایک بہت کیا کہنا چاہیے، چیپ دشمن ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے نہ ہی ہر موقع سے فائدہ اٹھایا، نہ یہ دیکھا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، نہ یہ دیکھا کہ زلزلہ آیا ہوا ہے، ہر موقع سے انڈیا نے فائدہ اٹھایا، اور پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سے معاہدات ہیں، ان معاہدات کو بھی توڑا۔ وہ تھا کہ مذہبی مقامات کو سلامت رکھا جائے گا، لیکن آپ انڈیا میں چلے جائیں، میں گیا ہوا ہوں، وہاں پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ کوئی مسجد جہاں پہ مسلمان آبادی اب نہیں ہے، وہ سب کے سب تہس نہس ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مسجدوں میں ہم ایک آ رہے تھے واپس دلی سے بائی روڈ آ رہے تھے، اور امرتسر سے آگے رکے، اور وہاں پہ ایک حویلی تھی، تاریخی حویلی، اس کو دیکھنے کے لیے ایک عمارت مجھے نظر آئی، ایک بالکل بنجر زمین بنجر نہیں تھی، لیکن ایک بہت ہی ویران ٹوٹی پھوٹی دیواریں، اور اندر جا کے دیکھا تو اندر کتے اور ان کے وہی تھے، آلائشیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور ہم نے یہ پوچھا جو ساتھ تھے کہ یہ بلڈنگ یہ کہاں، یہاں پہ کس چیز کی بلڈنگ ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے مسجد، اور ہم چونکہ معاہدہ ہے، ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، نہ اس کا سٹیٹس تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کرتے، تو آج کل یہ ان کا یہی حال ہے۔
تو اس طرح کی بہت ساری عمارتیں آپ کو ملیں گی. لیکن یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی گئی. جو ان کے مندر ہیں محفوظ ہیں، جو ان کے گوشالے ہیں گوشالے تک محفوظ ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اور پھر انڈیا نے ہمارا پانی بھی ہر اس جگہ سے کٹ لگایا جہاں پہ وہ ڈیم بنا سکتا تھا، کیونکہ پانی ہمارا ادھر سے آتا ہے، دریا انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں، کشمیر کی طرف سے آ رہے ہیں، ان پہ انہوں نے ڈیم بنائے ہیں اور مختلف ڈیم بنا کے ہمارے پانی کو روکا. اور پانی صرف اس وقت چھوڑتا ہے جب سیلاب آتا ہے، جب اس کے پاس فالتو پانی ہوتا ہے تو تب چھوڑتا ہے، بلا موسم گرما میں چھوڑتا ہے تاکہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں. تو چائنا نے ہمیشہ ہمیں ساتھ دی. اب چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا اب وہیں پہ چائنا انڈیا کی باؤنڈری پہ سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے، اور اس کا ٹیکہ کس کو لگے گا؟ اس کا ٹیکہ لگے گا انڈیا کو. اور یہ چین نے ہمالیہ کے دامن میں بھارتی سرحد سے محض 30 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی ڈیم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. یعنی یہاں پہ بجلی پیدا ہوگی اور پانی سے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا. اور یہ کیا ہے؟ جو چائنا کے سرکاری ادارے بتا رہے ہیں مطابق یہ تبت کا خود مختار علاقہ ہے TAR. یہاں پہ یارلنگ سانگپو دریا پر 60 گیگا واٹ میگا ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ شیئر کیا ہے. یعنی کہ 60 گیگا واٹ، میگا واٹ سے 60 گیگا واٹ یہ ہے. اور 2060 تک کاربن فری کا مقصد لیے بیجنگ نے تبت میں پن بجلی منصوبوں پر اپنی کوششیں دگنی کر دی ہیں. اور اس پہ اب کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اس پہ یورپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پہ مغرب کو تکلیف ہو رہی ہے، مغربی ممالک کو تکلیف ہو رہی ہے. اور وہ اس کو کیا کہنا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. انسانی حقوق کے گروپ متحرک ہو گئے ہیں، ماحولیاتی ماہرین متحرک ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحولیاتی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. اور اصل تکلیف آپ کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کیا ہے. جبکہ تبت انسٹیٹیوٹ کے شعبہ ماحولیات کے سربراہ ٹیمپا زملہ کا کہنا ہے کہ تبتی باشندوں نے اپنی زمین پر جو کچھ قدرتی ماحول دیکھا اور سنا تھا وہ سب کچھ کھو دیا ہے. اس کے بعد یہ جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے NGOز بنائی جاتی ہیں نا، تھنک ٹینکس بنائے جاتے ہیں، تاکہ جب جس وقت چاہا پروپیگنڈا کر لیا حکومت کے خلاف، جس ملک جو بھی ملک آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کے خلاف. تو یہ اسی نوعیت کے تھنک ٹینکس ہیں جو کہ بیرونی فنڈنگ سے چلتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو چینی کب سے پہلے ہمارے پاس ڈیم نہیں تھے، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو نقصان پہنچانے کے قابل نہیں تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہمیں دریاؤں کا بے حد احترام ہے. اب یہ دریاؤں کا بے حد احترام جو ہے وہ آ رہا ہے، جبکہ چائنا جو ہے وہ ایک بڑا منصوبہ بنانا شروع کر دیا. بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے سی پیک کے بارے میں یہ کہا ہے کہ، اور تو کوئی ان کو وجہ نہیں، آپ ذرا دلچسپ سنیے کہ سی پیک کے بارے میں، کہ سی پیک کی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو کمزور ملک ہیں وہ چائنا کے قرضوں کے تلے دب جائیں. اب یہ آپ کو بالکل ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ان کے اپنے کرتوت ہیں انڈیا کے، اور انڈیا کے پیچھے جو ماسٹرز ہیں ان کے. ہو یہ رہا ہے کہ اس خطے میں انڈیا نے تو کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا. اس کا تو خیال تھا کہ بس نہ سارک کانفرنس کو انہوں نے غیر مؤثر کر دیا، اس فورم کو، ہر فورم کو انہوں نے کہا کہ بس ہم ہیں، ہم اس علاقے کی چودھری ہیں، پہلے ہمیں ذرا چودھری تسلیم کریں، اس کے بعد کوئی کام کریں گے. سارک کانفرنس، سارک کا فورم جو ہے وہ غیر مؤثر ہے، نان فنکشنل ہے. سری لنکا کو ٹیکہ، نیپال کو ٹیکہ، بنگلہ دیش کو ٹیکہ، ہر کسی کو ٹیکہ صرف یہ ہے کہ یہ رعایا بن کے رہیں. چھوٹے چھوٹے ممالک، صرف پاکستان ہے جو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ایک جوہری قوت ہے. تو اسی رویے سے تنگ آ کے سری لنکا نے بھی بھارت کے ساتھ جو بندرگاہیں دینی تھیں وہ کینسل کر دیں، ان سے واپس لے کے چائنا کو دے دیں. بنگلہ دیش نے بھی یہ کام کر دیا ہے، سری لنکا نے بھی کر دیا، بنگلہ دیش نے بھی کر دیا. ادھر پاکستان آلریڈی ہے، تو اب نیپال جو ہے وہ چائنا کے ساتھ آ چکا ہے.
یہ ساری چیزیں، تو ایک نیا جو ہے وہ ایک مائنس انڈیا ایک نیا اتحاد جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، نیا فورم بننے جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب اس ڈیم کے بارے میں مزید یہ ہے کہ مجوزہ میگا ڈیم جو ہے یہ سائٹ بھارتی سرحد سے آپ کو بتا چکا ہوں 30 کلومیٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آبی وسائل کے جو انچارج ہیں بھارت کی وزارت کے ترجمان، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم مقابلے میں برہما پترا میں 10 گیگا واٹ منصوبے کی تعمیر کر کے اس کا جواب دیں گے۔ جب ہوگا یعنی کہاں 60 گیگا واٹ اور کہاں پہ جواب آ رہا ہے 10 گیگا واٹ سے، تو یہ ہے صورتحال۔ چائنا جو ہے، چائنا اور اس کے اتحادی جس میں پاکستان شامل ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو تھنک ٹینکس کی بات بتائی کہ ایسے این جی اوز ہوتے ہیں۔ چائنا کی ایک اور بھی بتا دوں کہ چائنا سے یہ ایک اور بھی دوستی کا پیغام، ایک دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ مزید ویکسین جو ہے اس کی دوسری کھیپ پاکستان پہنچنے والی ہے، اور چائنا نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ دوسری کھیپ جو ہے وہ افواج پاکستان کو دی گئی تھی چائنا کی طرف سے، لیکن افواج پاکستان کی طرف سے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فی الوقت یہ کھیپ جو ہے ویکسین جو ہے یہ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں آگے ہیلتھ ورکرز کو، ڈاکٹرز کو، میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف کو، تاکہ ان کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اور کرونا کے ساتھ جو فرنٹ لائن فوج ہے ہماری، وہ افواج پاکستان نہیں بلکہ وہ ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارا صحت کا عملہ ہے، لہٰذا صحت کے عملے کو یہ ویکسین دی جائے۔ تو دوست اور دشمن کا بالکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ سی پیک کی وجہ سے چائنا امریکہ اس لیے اعتراض کر رہا ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے ہم دب جائیں گے، تو بھائی امریکہ نے آج تک پاکستان کے حقیقی مسائل سے نکالنے کے لیے کیا ہیلپ کی ہے؟ پاکستان نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں 9/11 کے بعد جب پاکستان کی ضرورت تھی تو بے شمار ورکنگ گروپس بنا دیے پاکستان اور امریکہ کے، ہر شعبے کا، یہ ماحولیات کا ہے، یہ ایجوکیشن کا ہے، یہ سیکورٹی کا ہے، یہ انفراسٹرکچر کا ہے، یہ تعلیم کا ہے، صحت کا ہے، یہ توانائی کا ہے، ہمیں کتنے مصیبتیں تھیں، لیکن امریکہ نے اس کو لنگر آن کیا اور صرف استعمال کیا پاکستان کو، اور پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے افغانستان میں، اس کی فورسز کو، اس کو انگیج رکھا، اور پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ، پاک انڈیا بارڈر پہ، اور پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس کا خمیازہ بھی امریکہ کو ہی بھگتنا پڑا، کیونکہ یہ دنیا کافی بدل چکی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کوئی ملک سمجھ نہ سکے، تو جیسا امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا، ویسا ہی پاکستان کی فورسز نے اس کو جواب دیا، وہ بھی لنگر آن کرتے رہے۔ تو پیرالل پاکستان کے پاس یہ ونڈو کھلا چائنا کے ساتھ سی پیک کا، اور پاکستان نے جب امریکہ بے اعتنائیاں کر رہا تھا، بے وفائیاں کر رہا تھا، چائنا کے ساتھ ہمارے طویل ترین مذاکرات چل رہے تھے، پلان بن رہا تھا، اور وہ سارا اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے، سب کی سب چیزیں گراؤنڈ پہ آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے، اور جاتے جاتے ایک خبر آپ سے شیئر کر لیں کہ K2 مہم 3 روز بعد بھی ابھی تک لاپتہ کوہ پیماؤں کا سراغ نہیں مل سکا، تو ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہیں تب بھی، اگر وہ نہیں ہیں تب بھی کم از کم ڈیڈ باڈیز مل جائیں، اور تاکہ ان کے پیاروں کو وہ کم از کم اتنا تو حوصلہ ہو کہ ان کے جو ہیں وہ یہ ان کا اختتام ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، تو اس لیے ہم دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔